دین یعنی وے آف لائف، اسپریچول ایکشنز کو ادا کر لینے کے بعد اپنے مذہب کو ختم کر دینے والا کام نہیں ہے. یہ زندگی بھر کو اپنایا جانے والا ایک ایسا لائف سٹائل ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانہ عما یشرکون، اور ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. پھر آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب چار و ناچار اللہ ہی کے مطیع ہیں اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے. اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ اس کا حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی. اور ظاہر ہے کہ لفظ دین جو ہے ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے. آپ اس کو بھی جو ہے ریفر کریں آنے والے دنوں میں کہ اللہ کا دین آخر ہے کیا. یہ ایسا دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو بے انتہا طاقت و قوت اور صلاحیتوں کی اس کو نعمتیں نصیب فرماتا ہے. اور یہ ایسا ہے کہ جو انسان کے سب سے پیک ٹائم ہوتا ہے، اس کے اپنے ٹیلنٹس کو، اپنے سکلز کو بروئے کار لا کر وہ کسی بھی میدان میں اچیومنٹ کی طرف بڑھ سکتا ہے، اپنے گولز کو حاصل کر سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ان خوش نصیبوں کو جگا دے گا، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کے عبادت میں گزری. یوم لا ظل الا ظلی، جبکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن عرش کا سایہ سوائے چند لوگوں کے کسی کو نصیب نہیں ہوگا. کہتا ہے جبکہ اس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. جوان کیسے ہونے چاہیے؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. یعنی جوانی ایک ایسی نعمت ہے جس کو بہت ہی کیئرفلی یوز بھی کرنا ہے، اپنی کردار کو، اپنی سیرت کو بے داغ رکھنا ہے، اللہ کی نظر میں بھی اور خلق کی نظر میں بھی پاکیزہ رکھنا ہے. اور یہ کہ ایسی بے داغ سیرت لے کر وہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو اس کا ہر ضرب انتہائی کاری ہوگا. شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. نوجوانوں کو سمجھنا ہے تو آپ اقبال کی یہ حصے کی شاعری ضرور پڑھیے. آج کل اقبال کی شاعری ہر لینگویج میں، ہر بڑی لینگویج میں اویلیبل ہے. اسلام اور انسان اور پھر انسانوں کے ساتھ معاملے اور پھر اللہ کے ساتھ اس کی خودی کا معاملہ، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ضرور اقبال کو پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں ہوں میں کہ زندگی باز کی زاہدانہ. حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ. نوجوان ایسا ہے کہ اس کی زندگی کو قرار نہیں ہے، وہ کسی ایک جگہ کافی ہو کر نہیں بیٹھ سکتا. کوئی چند کام اس نے کر لیے، دین کے چند رسوم ادا کر لیے، کوئی ایکٹیویٹیز اس نے انجام دے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لینا اس کا کام نہیں ہو سکتا. اس کو ایک کیمپین کے بعد دوسری کی طرف اور ایک پروجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد دوسری طرف اس کو بڑھتے رہنا ہے. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ اصل ہے کہ آدمی نوجوانی کے اس وقت کو غنیمت جانے، اس لیے کہ یہ ایسی ڈھلتی چھاؤں ہے کہ اس کا سایہ کب ختم ہو جائے آپ کو اور مجھے اندازہ کرتے دیر نہیں لگ سکتی. اور نوجوانوں کو بظاہر یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کی زندگی کے ایک اہم اچیومنٹ کو وہ ایک بڑا اچیومنٹ نہ سمجھ لیں. ایک کام کے ختم ہو جانے پر اس کی کامیابی پر اس پر جو ہے شاباشیاں سمیٹ کر جو ہے خوش نہ ہو جائیں، بلکہ وہ آگے بڑھ جائے اور نئے کیمپینز کی طرف، نئے پروجیکٹس کی طرف اور نئے ایکٹیویٹیز کی طرف اپنے من کو لگائے. کہ وہ شاہین ایسا پرندہ ہے، اس کی درویشانہ صفات کا وہ تذکرہ اپنے ایک خط میں کرتے ہیں کہ میں نے شاہین کی مثال یوں ہی سلیکٹ نہیں کی ہے. اس جانور میں وہ تمام مومنانہ صفات، فقر کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے خودداری ہے،
सेल्फ कॉन्फिडेंस है। गैरत मंदी के शाहीन किसी और का शिकार, किसी और का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, और बेताल्लुक़ है कि वो ज़िंदगी में कभी इस फ़िक्र में नहीं रहता कि मेरा एक घर हो, और अमल के लिए ऐसा मुसलसल कोशां रहता है कि आप देखें अगर बाज़ को, शाहीन को, कि वो उड़ान अपनी जो है जारी रखे हुए रहता है। सेल्फ़ रेस्ट्रेंट और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसकी ऐसी खसूसियात हैं जिसको इक़बाल बार बार अपनी शायरी में नौजवानों को पैगाम देने की कोशिश करते हैं। तो शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। नौजवानों के करने के बहुत सारे काम हो सकते हैं। हालिया दिनों में नौजवानों ने बेशक इंतहाई अछूते काम किए हैं, जो पहले के फील्ड में जो है, पहले के ज़माने में ये करना नामुमकिन था। बहुत कम वक्त में और बहुत ज़्यादा उनके समाज पर इम्पैक्ट्स हैं, उनके असरात हैं। उसकी मिसाल एक दो आपको मैं देकर आगे बढ़ता हूँ। तफसील के लिए आप ख़ुद जो है गूगल कर सकते हैं। आप देखें इल्हाम उमर और उनके अभी हालिया दौर को देखें, जो कांग्रेस इसमें जो है पार्लियामेंट में जो है गुफ्तगू करती हैं, लोगों से इंटरेक्ट होती हैं। और फिर जामिया मिल्ला इस्लामिया के वो ख़वातीन, नौजवान ख़वातीन जो शादीशुदा हैं लेकिन इसके बावजूद भी अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ करते हुए तहरीकी ज़िम्मेदारियों को भी अदा कर रही हैं। उसमें एक नाम आयशा का भी आता है। ये बहुत ही आइकॉनिक फ़िगर बन गई और आप लोग इनके सीरत को तफसील से देखें कि आखिर ये जज्बात और ये तहरीक के लिए वक्त देना और समाज के लिए अपने आप को एक प्रोटेक्टर की हैसियत से सामने आना, ये तमाम ऐसी सिफ़ात हैं जिस पर आपको भी गौर व फ़िक्र करना चाहिए और देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में तहरीक को किस नए एंगल से आप तक़वियत दे सकती हैं। मायूसी इंसान को कुफ्र में मुब्तला करती है, और मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, आपके सर पर इस्लाम की सरबुलंदी का ताज रखा गया है और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ इसको हासिल कीजिए, इसको आगे तक लेके जाइए। बुज़ुर्गों ने जो मेहनतें की हैं, जो क़ुरबानियाँ दी हैं, उसको समझकर आने वाले दिनों में और बेहतर अंदाज से इस्लाम को पेश करना, इस्लाम पर अमल करना, अपने अहल व अयाल की देखभाल, तरबियत और उनके तरक्की में आपका भी एक बड़ा रोल हो, आप ये कोशिश करें। मायूसी के बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो या न्यूज़पेपर हो या टीवी चैनल्स हो, माशरे के अंदर लिंचिंग, मॉब लिंचिंग की जो है ख़बरें हों, या इंटरनेशनल सिनेरियो में फ़लस्तीन का इंतहाई दुख भरा मंजरनामा हो, ये सब जो है नौजवानों को मायूस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। असल में अल्लाह ताला उस कौम को ही आजमाइश में डालता है जिससे वो मोहब्बत करता है। तो मैं ये आपको खुशखबरी देता हूँ कि अगर ये 4 हथियारों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैदान आपका है। उसमें 2 ये हैं कि ईमान व यकीन, तक़वा। ईमान क्या है? ईमान ये कि हम अल्लाह पर ईमान रखें। जैसे हम ईमान मुजमल में पढ़ते हैं, ईमान मुजमल आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि व अरकानिहि। हम ईमान लाते हैं किस पर? अल्लाह पर, उसकी सिफ़ात पर, और ये कि उसने जैसे बयान किया है वैसे उसकी सिफ़ात पर, उसकी तमाम अहकाम और तमाम उसके अरकान पर बिला चूँ चरा हम ईमान रखते हैं। ईमान मुफ़स्सल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, मलाइका पर, और रसूलों पर और उसकी किताबों पर और यौम आखिरत पर। ये ईमान की तमाम तफसीलात आपको बेहतर से बेहतर तौर पर समझने की ज़रूरत है, उसको बार बार इआदा करने की, रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, उलमा इकराम के साथ बैठकर भी, वालिदैन के साथ भी, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी। इसलिए कि ईमान के बग़ैर हम बिल्कुल सिफर हैं। ये हमारा फेथ ही है, ये बिलीविंग सिस्टम ही है जो हमें मायूसी के अंधेरों से निकालता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें यकीन हो। मैंने लफ्ज़ आखिरत का ज़िक्र किया, हमें अल्लाह पर ईमान है, लेकिन आखिरत का ईमान भी है। कभी हमें अपने 24 घंटों में रुजू करके एहतिसाब करना चाहिए, इसका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अपनी। हम नमाज में जो ज़िक्र अल्लाह के साथ करते हैं, जो अहद व पैमान करते हैं, उसकी हम्द बयान करते हुए उस पर भी हमारी निगाह हो और हमें यकीन के कैफियत हासिल हो।
جب آپ دیکھیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کے ذکر کے وقت میں اپنے اعمال کے باس پرس کے ڈر سے، خوف سے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، یا ابن آدم تفرغ الی عبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ احمد ترمذی، ابن ماجہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور فقر و افلاس کی راہ تیرے لیے بند کر دوں گا، اور ایسا نہیں کیا تو نے تو تیرے ہاتھوں کو ایک نہ ایک کام میں لگائے رکھوں گا اور فقر و افلاس کو تجھ سے ہرگز نہیں روکوں گا، اور تو اسی میں الجھ کے رہ جائے گا۔ یہ بڑی جو ہے تنبیہ والی حدیث قدسی بھی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس کو ایسا مشغول کر دے گا کہ اس کو روزی میں پھر کوئی برکت نہیں حاصل ہوگی۔ یہ تو روزی کھانے پینے کے حساب سے میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن آپ روزی کو اگر رزق کے معاملے میں وسیع معنی میں لیں تو وہ ہر چیز ہے، صلاحیتوں کے نشوونما، رزق کا فراہم ہونا، بچوں کی نعمتیں حاصل ہونا۔ ہمارے پاس کتنے ایسی فیملیز ہیں جن کے بچے نہیں ہیں، 20 25 سال ہو گئے ہیں شادی ہوئے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے کثرت سے ہیں لیکن ایک بھی جو ہے قابل نہیں ہیں، معاشرے کے لیے وہ کوئی قابل قدر کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ یعنی نعمتیں حاصل بھی ہوئیں تو وہ بیکار، اور نعمتیں نہیں بھی ہیں تو ان کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو ہم فارغ بھی کریں۔ پھر ہمیں یقین ہو کہ اللہ پر جو ہمارا یقین ہے وہ تزلزل نہ ہو، ڈگمگا نہ جائے، بھروسہ ہو، مشکلات میں، مصائب میں ہم اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کی طرف ہم اپنے آپ کو جو ہے سپرد کریں۔ یہ یقین ہو کہ اللہ ہمارا ساتھی ہے، وہی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ تیسری اور چوتھی چیز ہے صبر و توکل۔ وہ یہ کہ اگر ہم کوئی بھی کام لیں، کوئی بھی پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں لیں تو مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ سب چیزیں ہمارے فیور میں ہو جائیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو نوجوانوں کو بے صبرا نہیں ہو جانا چاہیے۔ والدین کے ساتھ، اپنے پیئرز کے ساتھ، اپنے مینٹرز کے ساتھ وقت کی تنظیم کرتے ہوئے انہیں بہرحال اپنے کام پر دھیان رکھتے ہوئے صبر کے ساتھ گامزن رہنا چاہیے۔ آپ نے ایک مہم لی، ٹویٹر پر، فیس بک پر جو ہے ہم اسلام کے فلاں کام کو نشر و اشاعت کے لیے ہم اپنے آپ کو یہ وقت فارغ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ وقت میں آپ کے دوسرے اسائنمنٹ بھی ہوں گے، تو فارغ کرنا اپنے آپ کو، صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، نئے ٹیکنکس کو، نئے ٹولز کو جاننا، اور اپنے فرینڈس کو موٹیویٹ کرنا۔ یہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ آپ میں سے بہت سارے یونٹ انچارجز ہوں گے، بہت سارے جو ہے ایسے ذمہ داران ہوں گے جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہوں گے۔ تو اپنے فرینڈس کو موٹیویٹ کرتے ہوئے صبر کے ساتھ، صبر کے دامن کو تھامے ہوئے آپ آگے بڑھتے جائیں اور اپنے کسی ٹاسک کو پیچھے نہ ہونے دیں، یہاں تک کہ کوئی آئے تو آئے، آپ اکیلے ہی اس کام کو کرنے کے لیے اپنے ایک جوش و جذبے کے ساتھ بڑھتے ہیں تو اپنی پھر دوسری ٹیم بھی حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس کا چوتھا پارٹ ہے صبر و توکل۔ میں نے بتایا جو ایمان کے ساتھ آپ نے جو ہے نا آگے اس کام کو ہاتھ میں لیا ہے، اس پر اب توکل کریں کہ ہم نے یہ کوشش جو کی ہے وہ اللہ کے لیے کی ہے، نتائج بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، بڑی چیزیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ اس میں لڑکیاں ہی ہوں، یہ نوجوان سے مراد یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ ایمان اور یقین یہ 2 چیزیں ہیں، پھر صبر و توکل اور یہ 2 چیزیں ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور تم صبر اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو تو ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سروائیول اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی آئیڈینٹی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور آپ کے مر جانے اور پھر اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کا بھی کام یہی چیزوں پر، یہی ٹولز پر جو ہے ڈیپینڈ ہے۔ یہ وقت علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو لگائیے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے آپ یہ بھی سوچئے کہ آپ کے والدین نے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتنا فارغ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں پانی بھرنے سے لے کر کپڑے دھونے اور گھریلو کام و کاج کی لمبی فہرست آپ اپنے والدین سے پوچھ لیجئے، لیکن
وہ سب کو ایک طرف رکھ کر آپ ٹائم کو اگر کیومولیٹ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو 70% ایسے کاموں سے آپ کے والدین نے دور رکھا ہے، الا ماشاء اللہ جو ولیجز میں آج بھی رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، ان کا الگ حساب ہے۔ آپ دیکھیے کہ علم کے لیے آپ کے والدین نے فارغ کر دیا ہے آپ کو 12-14 سال، تو علم کا اس کا امپورٹنس اور اس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو شوق و جذبے کے ساتھ جاری رکھیے۔ بہت بڑا جہاد ہے جو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان سمجھتے نہیں ہیں، یہ جہاد کی مسلسل کیفیت ہے، تو اس کی اہمیت کو جانیے اور آج سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کا حصول کبھی نہ بھولیے۔ دوسری چیز ہے صحت و تندرستی، ہیلتھ اینڈ فٹنس کی طرف سے غفلت نہ کریں، کہ خود بھی اپنے فٹنس کو برقرار رکھیں، اس کی طرف اپنا دھیان رکھیں اور آنے والی نسل کو بھی اس کی اہمیت جتاتے ہوئے آپ ان کے سامنے پریکٹس کرتے رہیں۔ واکنگ ہو، جاگنگ ہو، ہیلتھ فٹنس کے وہ تمام لوازمات، کھانے پینے کے وہ تمام پرہیز اور احتیاط جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ آپ کو عطا کی۔ مقبول غذائیں ضروری ہیں، لذت والی غذائیں بھی ضروری ہیں، لیکن ہمارے کلچر میں جو چیزیں در آئی ہیں جس کو ہم صرف پیٹ پوجا کہہ سکتے ہیں، اتنی زیادہ اس کے اندر اپنے آپ کو جھونک دینا کہ دوسری دنیا سے ہم بیگانہ ہو جائیں، یہ تحریک اسلامی کے خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے کم سے کم۔ ہاں، کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اللہ نے وہی صلاحیت دی ہوئی ہے پکوان کی، اور وہ پکوان کے ذریعے سے بھی اسلام کو پیش کرنے کا کام کر سکتے ہیں۔ صحت و تندرست کی طرف دھیان رہے اور اس کا مسلسل جو ہے آپ اس کی نگہداشت کرتے رہیں۔ نمبر 3 پر فیوچر ویژن آپ کا ایک ہونا چاہیے۔ شاہین کی مثال میں نے اسی لیے دی کہ وہ بڑا ویژنری ہوتا ہے، مستقبل کا صحیح ادراک ہو، کرنٹ افیئرس پر آپ کی نگاہ ہو، بچوں کی تربیت میں آپ بار بار یہ نشاندہی کرتے رہیں کہ آنے والے خطرناک رجحانات سے کیسے بچیں، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ والدین سے اس بات پر بھی آپ ڈسکشن کریں کہ آپ کا ساتھی کیسے ہونا چاہیے، آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتی ہیں اور آپ کے شوہر کے اندر وہ کیا صفات دیکھنا چاہتی ہیں، اور یہ جب مرحلہ گزر جائے آپ آگے بڑھ جائیں، اس کی رضا میں، اللہ کی رضا میں اپنی رضا شامل کر دیں۔ ہم روزانہ یہ دعا کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ ہمارے ذکر و اذکار میں یہ دعا شامل ہے، وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم راضی ہوئے اللہ کی مرضی پر اور اسلام ہمارا دین ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، والدین کے صحیح مشوروں پر عمل کرنا، یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک ذمہ داری ہے۔ جب شوہر کے پاس آپ چلی جائیں تو پھر صبر و توکل کے ساتھ، قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، اپنی نسل کی تیاری کے لیے بہت ہی ویجیلنٹ زندگی گزاریں، لیکن ایک شعوری زندگی، اپنا شوہر، اس کے ساتھ نئی نسل کی تیاری کا ایک سلسلہ، یہ لائف لانگ سلسلہ ہے آپ کا۔ نسل کی بہترین تربیت کے ساتھ آپ کا علم بھی جاری رہے، آپ کا علم کا حصول کا وہ شوق سرد نہ ہونے پائے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، زندگی کے اور تمام علوم ہیں جس میں آپ کو کبھی دلچسپی تھی لیکن آپ کر نہیں پائے، اس کا آپ حصول کرتے جائیں۔ نمبر 6 وفاداری اور وفا شعاری، جہاں رہیں آپ وفاداری کے ساتھ رہیں، وفا شعاری اپنا جو ہے ایک لائف سٹائل بنائیں، کم وعدے کیجئے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ اور آخری میں یہ کہ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے آپ ایک فروٹفل انسان بن جائیں، ریسورس پرسن بن جائیں۔